اچھا، صلہ رحمی برقرار رکھنے کے لیے اور قطع رحمی سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو بھی خرچ کرے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو یہ کہ جب کبھی ضرورت پیش آ جائے اس کو رشتہ دار کو, تو صلہ رحمی میں یہ کہ مال سے بھی, اس کے آغا سیستانی نے بھی اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ مال سے بھی اس کی مدد کرے. یعنی یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک فارمیلٹی کے طور پر بس اس سے کہہ دیا, لیکن جب مال کی ضرورت پیش آ رہی تو ہم مال کو روک کے بیٹھے ہیں. عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں, یعنی مالدار افراد ادھر ادھر جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں امدادیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے ہی خاندان کے غریب رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ پتہ نہیں کہاں غیروں میں, اور ان کا بھی منہ نہیں پڑتا ہے ان سے کچھ مانگنے کے لیے. معلوم ہے کہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ یہ اگر میں نے ایک دو دفعہ بھی مانگ لیا تو پورے خاندان میں پتہ نہیں کہاں تک ہم جو ہے یہ گاتے پھریں گے اس بات کو. تو وہ لوگ بھی نہیں مانگتے, غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے نہیں مانگتے. اور یہ بھی جو امیر افراد ہیں یہ بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھتے اور باہر ادھر ادھر چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو مال کو بھی خرچ کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیے, مال کو بہت طرح سے خرچ ہو سکتا ہے. ایک تو ضرورت جب پیش آ جائے اس وقت بھی خرچ کیا جائے, اور ویسے بھی ہے کہ جیسے مثلا ان کی دعوت کرنا, اس میں بھی تو مال ہی تو خرچ ہوگا. اچھا ابھی آپ نے دیکھا لوگ سوچتے ہیں یار مثلا دعوت کی مال خرچ ہو جائے گا ہمارا, مثلا 5-10 ہزار روپے دعوت میں لگ جائیں گے. تو ابھی آپ نے کتنی حدیثیں سنی کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ 5,000 ابھی تم خرچ کر رہے ہو تو یہ 50 لاکھ بن کے تمہیں ملیں گے. تو انسان اس وقت پیسے نہ گنتا رہے بیٹھا ہوا کہ بھائی میرا اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے. اتنا نہیں لگ رہا ہوتا, گھر پہ دعوت پہ بلا لیا 2-4 ہزار کی, اس میں خرچ ہو گیا. کوئی اچھی چیز پکائی آپ نے, کسی رشتہ دار کے گھر بھجوا دی. مثلا گرمیوں کا سیزن آیا, آموں کی پیٹی کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. یعنی لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ نے اس طرح کا ایک تحفہ بھی بھجوا دیا تو کم سے کم 1 سال کے لیے تو اس رشتہ دار کا منہ بالکل بند ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہے گا, کوئی دل میں خیال بھی نہیں آئے گا. ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی. مال خرچ کر دینے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی بلڈنگ میں چوکیدار تھا, نہیں جس میں ان کا آفس تھا, تو وہاں ان کا جو آفس کا پیون تھا چپراسی, اس بلڈنگ کا چوکیدار اسے سائیکل نہیں کھڑی کرنے دیتا تھا وہاں پہ. کہتا تھا نہیں یہاں پہ سائیکل کھڑی کرنے کی کوئی جگہ نہیں. اب وہ روزانہ جو بھی آفس کے لیے وہ چپراسی جو ہے وہ سموسے لے کے آتا تھا, ایک سموسہ اضافی لاتا تھا, اور اس نے کیا کیا, چوکیدار کو روزانہ سموسہ ایک دینا شروع کیا. تیسرے چوتھے سموسے کے بعد اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہاں سائیکل کھڑی کر سکتے ہو مثلا. یعنی اس نے 3 یا 4 سموسوں میں اپنا وہ کام نکال لیا. تو یقین کیجئے کہ چاہے وہ تھوڑا سا ہی مال کیوں نہ خرچ ہو, وہ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور انسان جو ہے وہ تھوڑا بھی مال خرچ کرے تو اس کے فوائد ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں, جیسے ایک تو یہی صلہ رحمی کے لحاظ سے مال کو خرچ کرنے پہ, اور یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لحاظ سے بھی مال خرچ کرنے کو. دنیاوی تعلیم کے لیے تو آپ دیکھیں کہ جناب 30-30, 35, 40 ہزار روپے جو ہے اسکول فیسیں آج کل ہو گئی ہیں, اور جناب جو ٹیوشن ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب دینی تعلیم کے لحاظ سے بات آتی ہے نا, تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے 500,000 والا کوئی دینی طالب علم آئے اور صرف قرآن پڑھا کے چلا جائے. تو پھر ان کی ظاہر ہے جس کام پہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیتے ہیں. بہترین اسکولوں میں پڑھ کے وہ بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتا ہے, بہترین تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. لیکن دین پہ کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ بہت معمولی سا ایک دین کے اعتبار سے انسان بن کے رہ جاتا ہے. جبکہ ملتا ہے ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے بچوں کے استاد کو بہت زیادہ مال, روایت میں ہے کہ انہوں نے منہ موتیوں سے بھر دیا, یعنی امام نے, اور فرمائے تمہاری محنت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. اچھا بہت سے لوگ جب یہ حدیث ہم کبھی لگاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کی اولاد تو مثلا چوتھے امام تھے. یہ اماموں کی متعلق بات نہیں ہو رہی کہ ان کو تعلیم دلوائی جاتی تھی. امام تو ہمارے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے سب علم لے کر آتے ہیں, لیکن ائمہ کی دیگر غیر معصومہ اولادیں بھی ہوتی تھیں, ان کی تعلیم و تربیت کا بھی. اور کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, امام تو خود تعلیم دینے والے تھے, وہ کسی استاد کو کیوں بلائیں گے. نہیں, وہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ چیز برقرار ہے. اور امام کی اور مصروفیات بھی ہوتی تھیں, وہ سارے خاندان کے بچوں کو بٹھا کے ہر وقت پڑھانے کا کام تو نہیں ہوتا تھا ان کا, ان کے لیے اساتذہ کی خدمات بھی لی جاتی تھی. اور یہ روایت میں ایک اور دوسری روایت میں آیا کہ جو اس استاد کو امام نے یہ سب دیا تھا جس نے ان کے بیٹے کو سورہ الحمد کی تعلیم دی تھی.
تو بہرحال دین کے اعتبار سے دیکھیے ہم لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی ہم نہیں خرچ کرتے ہیں. کبھی ہوٹلنگ یا ریسٹورینٹس وغیرہ کے اندر لے جائیں کھلانے کے لیے. میرے ایک جاننے والے ہیں تو مالی اعتبار سے کافی آسودہ حال ہیں، تو وہ جو بزرگ ہیں خاندان کے، وہ پورے خاندان کو جمع کر کے ایک دن یا تو پکنک پہ لے کے جاتے تھے، یا لنچ یا ڈنر یا کوئی بریک فاسٹ وغیرہ وہ کسی جگہ جو ہے نا وہ سب میں پورا خاندان مل کے کرتا تھا. تو بہرحال مال و دولت تھا، تو انہوں نے اپنے اس کو تاکہ سب لوگ خاندان میں آپس میں ملے رہیں، جڑے رہیں، اور ایک اس کا اچھا ایک، اور آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے اندر ایک ایسی برکت تو ہوتی ہے، دعوت ذو العشیرہ جو ہے سب کے دماغوں میں ہے کہ سب لوگ اس کے اندر جو ہے آتے ہیں، کھانا پینا تو کسی کو بھی برا نہیں لگتا ہے. تو بہرحال اس میں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا پیسہ خرچ ہو گیا تو پیسہ کم ہو جائے گا. اگر پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ اس مال کی جو زیادتی روایتوں کے اندر آئی ہے صلہ رحمی کے ذریعے، وہ بہت زیادہ فوائد والی ہے. اچھا، صلہ رحمی خصوصاً مال سے صلہ رحمی کا اس قدر عظیم ثواب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے اور ان کے ساتھ اپنے مال سے صلہ رحم کرے تو خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، اور جو قدم بھی وہ اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے 40,000 نیکیاں لکھے گا، 40,000 گناہ کو معاف کیا جائے گا، اور اس کے 40,000 درجات کو بلند کیا جائے گا ہر قدم کے بدلے. اور اس کی عبادت ایسی ہوگی جیسے اس نے 100 سال خدا کی عبادت کی ہو. درود بھیجیے محمد علیہ السلام. یعنی مال سے صلہ رحمی کرے، پیغمبر فرماتے ہیں رشتہ دار کے پاس جائے مال سے صلہ رحمی کرے. اب یہ والی صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے، مدد کے اعتبار سے صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے. 100 شہیدوں کا ثواب، اور ہر قدم کے بدلے 40,000 نیکیاں، 40,000 گناہ معاف، 40,000 درجات کی بلندی، اور 100 سال خدا کی عبادت کا ثواب. تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر زیادہ ہے. تو مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں کے اوپر یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو رشتہ داروں کی مالی کمک ہر لحاظ سے وہ ان کی جائے. آیت اللہ حسن علی نجابت شیرازی، نجابت نون کے نیچے زیر ہے، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے. 28 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد تک بھی پہنچ گئے تھے. ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان میں دیکھیے جب بھی انسان ترک گناہ کرتا ہے اور مقامات کو حاصل کرتا ہے تو کچھ کرامتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں آیت اللہ حسن علی نجابت شیرازی کی، جس میں ایک کرامت یہ بھی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر اندازہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ سید ہے یا غیر سید ہے. وہ خود فرماتے تھے کہ جو سادات کرام ہیں، ایک ان کے سر سے ایک نور نکلتا وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. یعنی ان کی خصوصیت تھی کہ یہ سادات کو پہچان لیتے تھے. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے اس سے انسان فقر و فاقے سے باہر آ جاتا ہے، بالاخص فقر معنوی. صلہ رحمی نفی فقر مادی و فقر معنوی میں کند. فرماتے ہیں کہ ایک تو فقر جو مادی ہوتا ہے، یعنی غریب ہے لیکن اس نے صلہ رحمی کرنا شروع کی اور وہ اس کی جو ہے فقر دور ہو گیا، مال و دولت اس کے پاس آ گیا، وسائل اس کے پاس آ گئے. ممکن ہے مال و دولت بہت زیادہ نظر نہ آئے لیکن مال میں برکت آ گئی، اس کو سب آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج کروا لیتا ہے. یہ بھی ایک برکت کی اقسام ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کثرت کے بجائے برکت کی انسان کو دعا مانگنی چاہیے. ممکن ہے کثرت ہو لیکن برکت نہ ہو اس میں. تو فرماتے ہیں ایک تو فقر مادی بھی دور ہو جاتا ہے اور فقر معنوی بھی دور ہو جاتا ہے. معنوی فقر کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں مال نہیں ہے ہمارے پاس، یہ مادی فقر ہے. اور ایک ہے آخرت ہمارے پاس نہیں، تقوی ہمارے پاس نہیں ہے، پرہیزگاری ہمارے پاس نہیں ہے، نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، اچھی صفات نیک ہمارے پاس نہیں ہے، اخلاق حسنہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ فقر معنوی کہہ رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں صلہ رحمی سے دور ہو جاتی ہیں. مادی فقر بھی دور ہوتا ہے، معنوی فقر بھی دور ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. ایسا بڑا عارف جو اتنے صاحب کرامت ہو، آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے، تو وہ یہ جملے ارشاد فرماتے تھے ہر قسم کا فقر و فاقہ اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اچھا، آیت اللہ مجتہدی تہرانی، آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے جو بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹے آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. جب بھی رہبر معظم فرماتے تھے کہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے مدرسے میں انسان بنائے جاتے ہیں. یعنی خالی یہ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اصطلاحات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن انسان نہیں بن پاتا. ممکن ہے کہ علمی لحاظ سے کچھ نظر آئے لیکن انسانیت اس کے اندر نہ ہو.
تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی یعنی جو فرماتے تھے کہ دیکھیے بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے افراد جو ہیں غریب ہوتے ہیں، تو ان کے غریب امیر رشتہ دار، میں نے خود میرے اپنی نگاہ کے اندر بہت سارے افراد ہیں، انہوں نے خود ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وہ مالی لحاظ سے کم ہے لیکن ان کے جو امیر رشتہ دار سالانہ چھٹیاں گزار رہے ہیں ان کے آتے ہیں اور 15-20 دن ٹھہرتے ہیں اور کھانا پینا یہ وہ سب کچھ، اور کوئی نہ کوئی مالی ہیلپ ان کی کرتے ہیں، اور بس یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم وہاں جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے، تو جبکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، وہ بیچارے کہیں نہ کہیں سے کر آ کے ان کی اچھی خبر گیری رکھتے ہیں اور اپنے یعنی ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ اتنی دور سے ہمارا بھائی آیا ہے مثلا، اور بھائی جو صرف یہاں رکتے ہیں کھانا پینا کیا اور صلہ رحمی، اپنے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے صلہ رحمی کی، یہی جو آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرما رہے ہیں۔ تو آقا مجتہدی فرماتے ہیں کہ ثواب نہ دارت کباب ہم دارت، کہہ رہے ہیں جناب اس میں کوئی ثواب کچھ نہیں، صرف کباب آپ کو ملے جو اپنے مثلا کھانا پینا وہاں کیا، اس کو کہہ رہے ہیں آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے دیدار سے زیادہ، ملاقات سے زیادہ، اگر یہ کہیں بہتر ہوتا کہ آپ ان کو چاولوں کی ایک بوری اور مثلا 2 کلو جو ہے وہ تیل ان کو یا اس طرح کی اور چیزیں وہاں پہنچاتے، صلہ رحمی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی یہ والی مالی مدد آپ کرتے، یہ اس وقت نہیں ہے کہ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم نگاہوں میں کہ وہ غریب رشتہ داروں کے گھر ہر ہفتے آ رہے ہیں، پورے خاندان کو لے کے دوپہر کا کھانا بھی وہیں پہ کھا رہے ہیں اور جناب جو شام کی چائے بھی پی کے جا رہے ہیں، بعض اوقات رات کا کھانا بھی کھا کے جا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جناب ہم لوگ بھائی کے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ دیکھیے ہم صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہیں، بھائی اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کو چیزوں کی ضرورت ہے، تم خود کھانا اپنے ساتھ پکوا کے لے آؤ، اگر ایسی صلہ رحمی کرنی، ان پہ مالی بوجھ ڈال دیتے ہیں اور غریبوں کے اوپر۔ تو کہا کہ یہ ثواب کوئی نہیں ہے، ثواب نہ دارت کباب ہم دارت۔ تو بہرحال یہ معاشرے کے اندر اس قسم کی جو بے اعتدالیاں ہیں یہ نظر آتی ہیں، اور جب ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالی ہمدردی کی مانند کوئی بھی چیز اخوت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ مالی ہمدردی یعنی مال سے ان کی مدد کرو، ضرورت پیش آ رہی ہے، گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، معلوم ہے آپ کہ آپ کو اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، خود جا کر پوچھیں، یہ نہیں کہ وہ دستے سوال لا کر دراز کرے آپ تک، اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی نے مانگنے کے بعد آپ نے دیا تو آپ نے گویا اس کی عزت کی قیمت ادا کی، وہ تو اس نے اپنی عزت آپ کی جب اس نے تقاضا کیا تو عزت اس کی چلی گئی، ایک لحاظ سے اس کی ناک نیچی ہو گئی، شرمندہ آنکھوں سے آپ سے آ کر تقاضا کر رہا ہے وہ۔ اب جو بھی پیسے دو گے تم نے گویا اس کی عزت کی قیمت ادا کی، کوئی احسان نہیں کیا، تم نے کوئی چیز خریدی ہے اس سے۔ تو مالی ہمدردی میں بھی یہی ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز اخوت کی حفاظت نہیں کر سکتی بھائی چارے کی جتنا یہ مال کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اس طرح سے مالی تعاون ہونا چاہیے۔ مال کو جو جمع ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اس کی وجہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ 5 چیزوں کے علاوہ مال جمع نہیں ہو سکتی، یا تو شدید کنجوسی کی وجہ سے انسان مال جمع کرتا ہے، لمبی امیدوں کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، پلاٹ خرید لوں اور یہ کام آئے گا، 30 سال بعد انشورنس پالیسیاں لیتا چلا جائے۔ تیسری چیز ہے غالب آنے والا حرص، بہت زیادہ لالچ اس کے اندر ہو جس سے مال جمع ہوتا ہے، یا پھر فرماتے ہیں قطع رحمی کی وجہ سے مال جمع ہوتا ہے، تم تو کٹ کے آ گئے، بیرون ملک شفٹ ہو گئے، اب غریب رشتہ داروں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں رہی، وہاں تم مثلا ڈالر اور پاؤنڈز وغیرہ کما رہے ہو، تو کیا ہوا تم کٹ گئے، اب جو تم سارا پیسہ تمہارے پاس ہے، ورنہ یہاں ہوتے تو انسان کو رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا، دنیا تو پھر انسان مال جمع کرتا ہے، ورنہ تو سوچتا ہے کہ سارا مال تو میرا خرچ ہو رہا ہے، تو مال کو جب دنیا کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے آخرت سے تو پھر مال کو جمع کرتا ہے۔ تو اس میں 5 چیزوں میں سے ایک ہے قطع رحمی جس کی وجہ سے مال جمع ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرتا رہے اور مال رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راہ خدا میں مال خرچ کرو، اس کے بدلے پر یقین رکھو، جان لو جو اطاعت الہی میں خرچ نہیں کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ضرور کر دے گا۔ یعنی آپ نے جو پیسہ بچایا ہے نا کہ میں مثلا رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کروں، یہ بیماری پیدا ہوگی، یہ سارا ڈاکٹروں اسپتالوں میں لگ جائے گا، کسی مقدمے میں پھنس گئے، وکیلوں اور کورٹ کچہریوں کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا، کسی اور جگہ پھنس گئے، پولیس کو رشوتوں دینوں میں نکل جائے گا۔ یعنی کوشش کرو کہ اپنے اس مال کو تم اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو، ورنہ لا محالہ تم سوچ رہے ہو کہ جو میں نے بچایا پیسہ یہ نافرمانی خدا میں تمہیں خرچ کرنا پڑ جائے گا۔
تو بڑی اہم چیزیں ہیں یہ ساری، ائمہ کی تعلیمات ہیں، ایک ایک چیز کے متعلق اتنی باریک بینی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن کتابوں کے قبرستانوں میں تعلیمات دفن ہوئی نہیں. ان کو نکالنا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ فرمایا دھتکارے ہوئے رشتہ دار کو صدقہ دینا. بعض اوقات ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بیچارہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، مالی اعتبار سے بہت کمزور، دھتکار دیا گیا ہو جسے، اس کو صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے. آیت اللہ سیستانی بھی اپنے ایک مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کے لیے کشائش پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا دوسروں کو صدقہ دینے سے افضل ہے. اہل و عیال یہی ہے نہیں ہمارے رشتہ دار. اسی طرح وہ ضرورت مند جو قریبی ہو اسے صدقہ دینا غیروں کو صدقہ دینے سے افضل ہے. تم یہ کہاں چیریٹی بانٹتے پھر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے. ان سے بھی افضل سگے رشتہ دار ہیں، یعنی رشتہ داروں میں بھی زیادہ افضل سگے رشتہ دار ہیں. اور یہ بھی مستحب ہے کہ صدقہ مسکین کے درمیانی واسطوں کے ذریعے پہنچے. روایت میں آئے کہ نیکی 80 ہاتھوں سے ہوتے ہوئے بھی جاری ہو تو سب کو برابر ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں نیکی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. تو یعنی کیا ہے کہ اہل و عیال کو صدقہ، یعنی جو ان کی مالی امداد کرنا، اگر صدقہ دینا ہی ہے، اور ضرورت مند جو زیادہ قریبی جتنا ضرورت مند ہو اور افضل سگے رشتہ دار ہیں، آقا سیستانی فرماتے ہیں. تو افضل یعنی سگے ترین رشتہ داروں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. البتہ وہ توہین آمیز نہ ہو کہ 10 کا نوٹ پکڑا دیا مثلا والدین کو لے جا کے کہ جناب یہ ہم نے سگا رشتہ دار ہی تو ہیں والدین، بھائی ہمارا سگا رشتہ دار ہے، 100 روپے دے دیے اس کو. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ وہ خیر سادات کو صدقہ دینے کے متعلق ہے کہ ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ توہین نہیں، یعنی اتنا مال دینا کہ جس کو لینے میں سید کی توہین ہو. اتنی معمولی رقم اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں، اور اس کے لیے بھی دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سادات کو اتنی کم سے کم رقم دیں کہ لینے میں اس کی توہین نہ ہو. تو سگے رشتہ داروں کو صدقہ دینا، بلکہ یہ بھی فرمایا قریبی رشتہ داروں کو فطرہ دینا کہ اگر وہ فقیر ہوں یعنی سال بھر کا خرچہ نہ رکھتے ہوں، نہ نقد پیسوں کی صورت میں، نہ کوئی ایسا کام جانتے ہیں جو ان کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو، تو انہیں صدقہ فطرہ دینا جائز ہے. بلکہ افضل یہی ہے کہ اپنے فقیر خونی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو یہ زکوٰۃ فطرہ دی جائے. تو آپ نے دیکھا فقیر خونی رشتہ دار یعنی جو غریب خونی رشتہ دار ہیں ان کو فطرہ دینا. اور اگر یہ ہمارا فطرہ ذرا ایسی ظاہر فطرے کی رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو فطرہ زیادہ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں مزید آپ ملا دیں اور ان تک وہ رقم پہنچا دیں، تحفے کے عنوان سے دے دیں فطرے کے طور پر. اگر لینا ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یا آپ کو دینا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کسی بھی عنوان سے ان تک وہ چیز پہنچائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور بہترین جو صدقہ ہے وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے رشتہ دار کو دینا جو قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو، ہمارے اس سے تعلقات صحیح نہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اس پہ مال کو خرچ کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں، لیکن آپ کی نیت یہی ہے. صدقہ دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس کو چھوٹی موٹی رقم دی جائے، بلکہ اس کو صدقے کے عنوان سے اس میں مال کو خرچ کر دیں آپ. تو بہرحال یہ معلوم ہے کہ اس کے دل کی کدورتیں تاکہ یہ دور ہو جائیں. اچھا، صلہ رحمی کے لیے مال خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے یہی تھا کہ جناب اس کی دعوت کر دی جائے، کہیں اس کو باہر اگر کھانے پہ لے جانا اگر ممکن ہے اور بشرط ہے کہ اور اس میں مفاسد نہ ہوں. پتہ چلا باہر ریسٹورنٹ میں کھانے جا رہے ہیں، عورتیں میک اپ کر کے جا رہی ہیں اور جناب علی حجاب کی پاسداری نہیں ہو رہی، مکس گیدرنگ ہوئی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اور حرام اس میں آ جائیں چیزیں. تو یعنی اگر حرام سے سیف اینڈ ساؤنڈ ہے معاملہ تو رشتہ داروں پر اس طرح کے پیسوں کو مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو آسانیاں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں. روایتوں میں آیا ہے کہ ان کو آسانیاں یا ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفہ عقل مند کی آنکھیں بند کر دیتا ہے. تحفہ کان، آنکھ اور دل کو بیکار کر دیتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تو یہ کیا مراد ہے. یعنی آنکھیں بند ہوں گی، عقل مند کی بھی آنکھیں بند ہوں گی، وہ اب اس میں کوئی عیب بھی اس کو نظر نہیں آئے کیونکہ آپ نے اس سے قرضہ لے لیا ہے،
سوری آپ نے اس سے تحفہ لے لیا ہے تو اب آپ کو نا اپنی آنکھیں آپ بند کر لیتے ہیں, اپنے کان, کوئی مثلا آپ کے سامنے اس کی غیبت کرتا ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں, دل میں اس کے متعلق کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس نے آپ کو تحفہ دیا ہوتا ہے تو آپ اس کے متعلق جو ہے نا حسن ظن سے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو تحفہ ہے یہ اس کی آنکھیں بند کر دے گا, کان بند کر دے گا, دل کو بیکار کر دے گا. تو یہ ہمیشہ آپس میں اس طرح سے جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تحفے تحائف والا معاملہ. یا اسی طرح سے یقین جانے کہ کبھی شاید صلہ رحمی جو کا سلسلہ نہ ٹوٹے, قطع رحمی کی طرف نہ جائے. اگر رشتہ دار کو کبھی اور ہو جاتی ہے ضرورت پیش, بعض اوقات بہت سی فیملیز میں ذرا مین پاور کی کمی ہوتی ہے, کوئی شخص ہاسپٹلائز ہو گیا تو اب نہ کون رات کو رکے گا, کون دوپہر کو رکے گا, کون صبح کو رکے گا. آپ کہیں گے بھائی جناب دوپہر سے لے کر رات تک میں رکوں گی آپ کے پاس. ایک دفعہ بھی, ظاہر ہے ہر تو ایسا نہیں کہ آئے دن روزانہ لوگ بیمار ہوتے ہوں, کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی ایسا موقع پیش آئے گا, لیکن جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, مثلا رات بھر بھی اگر آپ اس کے پاس رک گئی ہیں کسی ایک رشتہ دار کے پاس, ساری زندگی وہ آپ سے کبھی پھر وہ قطع رحمی کی طرف معاملہ نہیں جائے گا اگر یہ والا احسان آپ نے اس سے کر دیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا صلہ رحمی کے سلسلے میں یعنی اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. یہی وہ موقع ہے کہ جب واقعتاً رشتہ داروں کی ضرورت پیش آتی تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا وہ الگ ہے, لیکن اس کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا کہ اتنے گھنٹے کے لیے میں آپ کے پاس رک جاؤں گی, چاہے گھر پہ چاہے ہاسپٹل میں, اور یہ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کبھی اس کو ہمیشہ وہ چیز یاد رہے گی کہ یہ اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی تھی, ورنہ اسپتال میں کون کسی کے پاس رکتا ہے. دور ممالک میں رہنے والے صلہ رحمی کیسے کریں؟ وہ عام طور پر جا کر نہ بھول جاتے ہیں کہ اب تو ہم دور ہیں, اب ہم سالہ سال ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں رکھ رہے ہوتے, بالکل کٹ گئے, کہیں سے کہیں طلب پہنچ گئی ان کو کہ فلاں شخص صاحب مر گئے ہیں تو وہ بھی بس نہ آتے ہیں نہ کچھ ہے. جبکہ دور رہنے والے افراد بھی کم سے کم اب یہ جو دیگر ذرائع ہیں, واٹس ایپ, یہ وہ مختلف طریقوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے روابط اس سے برقرار رکھ سکتے ہیں اپنے.